وصحبه اجمعین۔ نماز جنازہ کے فرائض جن کے بغیر جنازہ کوئی نہیں ہوتا، جو نماز کے لیے جنازے کے صحیح ہونے کے لیے ضروری چیز ہے، وہ فرائض اگر موجود ہیں تو نماز جنازہ درست ہے اور نماز پڑھنے والے کے لیے نماز صحیح ہے۔ نمبر 1، 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ تکبیر یہاں قائم مقام ایک رکعت کی سمجھی جائے گی۔ 4 مرتبہ اللہ اکبر جو تکبیر کہی جاتی ہے، یہ فرض ہے نماز جنازہ میں۔ عام نمازوں میں سوائے تکبیر اولیٰ کے باقی جتنی تکبیرات ہیں، رکوع کی، سجدے کی، یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ رہ بھی جائے اور بھولے سے نہ کہہ سکے تب بھی نماز ہو جائے گی، سوائے پہلی تکبیر کے جو تکبیر تحریمہ ہے جس سے نماز میں آدمی داخل ہوتا ہے، وہ فرض ہے۔ البتہ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہنا فرض ہے۔ یہ وجہ ہے، ایک آدمی دیر سے آیا اور اس نے آ کر 2 تکبیریں پائیں اور 2 تکبیریں نماز جنازہ کی اس سے رہ گئی، تو امام جب سلام پھیر لے تو پیچھے آنے والا شخص سلام پھیرے بغیر 2 تکبیریں کہہ لے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر سلام پھیر لے۔ درمیان میں اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا، کوئی بات نہیں، تکبیریں کہہ لی امام کے جنازے، امام کے سلام کے بعد، اور خود سلام نہیں پھیرا، سلام پھیرنے سے پہلے اپنی چھوٹی ہوئی تکبیریں کہہ لے، نماز جنازہ درست ہے۔ تو نماز جنازے میں 2 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1، 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ ہر تکبیر یہاں قائم مقام ایک رکعت کے سمجھی جائے گی۔ جیسے رکعتیں رہ جائیں تو آخر میں ادا کرتے ہیں، ایسے ایک بار تکبیریں رہ جائیں تو آخر میں ادا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سلام پھیرتے ہیں۔ دوسرا فرض قیام، یعنی کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا۔ جس طرح فرض واجب نمازوں میں قیام فرض ہے، بغیر عذر کے اس کا ترک جائز نہیں۔ نفل بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، سنتیں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، بغیر عذر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، بغیر عذر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، اجر و ثواب میں فرق آتا ہے، لیکن اگر آدمی صحت مند ہے اور کھڑے ہونے کی اس پہ قدرت ہے تو پھر فرض نماز ہو، واجب نماز ہو، جنازہ کی نماز ہو، اس میں کھڑا ہونا فرض ہے، اس کے بغیر وہ نماز نہیں ہوتی۔ البتہ کچھ چیزیں اس کی شرائط، یہ تو وہ چیزیں نا فرض جو نماز کے اندر ضروری ہے، نماز کے اندر ضروری ہے کہ نماز تب صحیح ہوگی، لیکن جیسے فرض نماز ہم پڑھتے ہیں اس سے پیچھے کچھ شرائط بھی ہوتی ہے۔ شرائط میں وضو کرنا، کپڑے پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، یہ نماز سے پہلے کی چیز، انہیں شرائط کہتے ہیں، اور نماز کے اندر جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں انہیں فرض کہتے ہیں۔ تکبیروں کا تحریمہ کہنا، نماز کے سجدے، رکوع، قرات، یہ فرائض ہے۔ تو اندر کی جو چیز ہوتی ہے اسے فرائض کہتے ہیں، اور باہر کی جو چیزیں اس کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ شرائط کہتے ہیں۔ ان شرائط میں ایک یہ بھی ہے کہ میت کا جسم کے واجب الستر حصہ کا پوشیدہ ہونا، یعنی میت بالکل برہنہ ہو تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، اس کو ڈھانپا ہوا ہو، ننگا نہ ہو۔ اسی طرح یہ بھی شرط ہے کہ میت کا نماز پڑھنے والے آگے ہونا، اگر میت نماز پڑھنے کے پیچھے ہو تو درست نہیں، میت آگے ہو، اس سے کوئی آگے کھڑا ہے تو اس کی ظاہر ہے نماز درست نہیں ہے، میت آگے ہو، نہ یہ کہ نماز پڑھنے والا میت سے بھی آگے کھڑا ہو۔ اسی طرح میت کا
یا جس چیز پر میت ہو اس کا زمین پر رکھا ہونا، اگر میت کو لوگ اپنے ہاتھوں پر اٹھائے ہوں یا کسی گاڑی یا جانور پر ہو، اسی حالت میں اس کی نماز پڑھی جائے تو صحیح نہیں ہوگی۔ میت کا وہاں موجود ہونا، اگر میت وہاں موجود نہ ہو تو نماز صحیح نہیں ہوگی، لہذا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ میت کے موجود ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کا کل جسم یا اکثر حصہ جسم اگرچہ سر کے بغیر ہو یا نصف حصہ ما سر کے موجود ہو، اگر اس قدر میت موجود نہ ہو تو مثلا صرف سر موجود ہو یا نصف حصہ جس کے سر کے بغیر موجود ہو تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی۔ میت کا ہونا ضروری ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے شہداء اور جتنے جہاں کہیں صحابہ دنیا سے گئے سب کی نماز جنازہ مسجد نبوی میں پڑھاتے، ایسا کوئی نہیں۔ ایک دو جنازے اللہ کے نبی نے پڑھائے ہیں، میت وہاں موجود نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اللہ نے ساری رکاوٹیں ہٹا کر جنازہ آپ کے سامنے کر دیا۔ یہ آپ کی خصوصیت تھی، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں کئی جنازے آئے، دائیں بائیں ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان میں شریک نہیں تھے، اور آپ چاہتے تو سبھی کی نماز جنازہ مسجد نبوی میں پڑھا رہے ہوتے تھے، غائبانہ نماز جنازہ ہو رہا۔ تو یہ بھی شرط ہے کہ وہاں نماز جنازہ کی موجود ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 حضرات کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی، ایک نجاشی بادشاہ کی جو مسلمان ہو گیا تھا، عیسائی تھا، مسلمان ہو گیا تھا، اور دوسرے حضرت معاویہ ابن معاویہ مزنی کی۔ ان کے علاوہ کسی اور کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی، حالانکہ بہت سے قریبی صحابہ کا آپ سے دور انتقال ہوا یا شہادت ہوئی۔ ان 2 حضرات کا قصہ جن حدیثوں میں ملتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معجزے کے طور پر ان کے جنازے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سے پردے ہٹا دیے گئے۔ مثلا نجاشی کے قصے میں الفاظ ملتے ہیں وَهُمْ لَا يَظُنُّونَ إِلَّا أَنَّ جَنَازَتَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، یعنی صحابہ کا خیال یہی تھا کہ نجاشی کا جنازہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور جب چاہے اللہ کسی پیغمبر کو معجزہ دے دے، جب چاہے کسی پیغمبر کو معجزہ دے دے، لیکن ہر میت کے لیے آپ کے پردے ہٹ گئے ہوں ایسا نہیں ہوا۔ میں عرض کر رہا ہوں بہت سے قریبی صحابہ شہید ہوئے، میت ہوا، دور ہوئے آپ نے ان کے لیے جنازہ نہیں پڑھا۔ ان کے لیے بھی پردے ہٹ جاتے، وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے لیکن اللہ کی قدرت کا نام معجزہ ہے، وہ اللہ اپنے پیغمبروں کو دیتا ہے، اور وہ 2 معجزے آپ کو اس موقع پہ ملے جب نجاشی کا اور معاویہ ابن معاویہ مزنی کا معاملہ تھا، تو اس طریقے سے آپ کے سامنے تھا۔ اسی طرح معاویہ ابن معاویہ کے قصے میں یہ الفاظ آتے ہیں انہ رفعت الحجب حتی شہد جنازتہ، یہاں تک کہ پردے ہٹا دیے گئے، یہاں تک کہ آپ ان کے جنازے کے سامنے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسے کہیں کہ معجزہ تھا، ورنہ یہ شرط ہے کہ میت سامنے موجود ہو، نمازی میت سے آگے نہ ہو۔ یہ شرط ہے کہ جنازے کا لاشا موجود ہو اور میت موجود ہو، غائب نہ ہو، اور اسی طرح میت زمین پہ رکھا گیا ہو یا وہ چارپائی زمین پہ رکھی گئی ہو، یہ بھی شرائط میں سے ہے۔ اور اسی طرح میت ڈھانپا ہوا ہو، یعنی برہنہ نہ ہو، ننگا نہ ہو۔ میت کے بدن اور کفن کا نجاست حقیقی اور حکمی سے پاک ہونا یہ بھی شرط ہے، یعنی اسے غسل دیا گیا ہو۔ اگر نجاست حقیقی اس کے بدن سے کفنانے کے بعد خارج ہوئی اور اس سبب سے اس کا بدن یا کفن بالکل نجس ہو جائے تو کوئی مذاکرہ نہیں، نماز درست ہے۔ اس وقت وہ پاک ہو، بعد میں اگر اس کے جسم سے کوئی چیز نکل گئی تو کوئی بات نہیں، جنازہ ہو گیا اور اس کی نماز جنازہ درست ہے۔ اسی طرح میت کا مسلمان ہونا بس کافر مرتد کی نماز صحیح نہیں ہے۔ مسلمان ہونا شرط ہے
کسی کافر کی اور کسی مشرک کی اور کسی مرتد کی نماز درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑا دشمن مدینہ منورہ کا عبداللہ ابن ابی منافق تھا، اس نے لبادہ اسلام کا اوڑھ رکھا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا۔ لیکن ان کے جو مخلص بیٹے تھے وہ مسلمان تھے، مخلص تھے، اور اللہ کے نبی کی محبت میں اپنے باپ کا ایک مرتبہ راستہ روک لیا۔ جب ان کے باپ نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے یوں کہا کہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ، یہ گھٹیا لوگ مدینہ منورہ میں آ گئے ہیں، اب عزت والے لوگ یعنی ہم انہیں ان گھٹیا لوگوں کو مدینہ سے نکال دیں گے، یہ اس نے اللہ کے نبی کی شان میں اور صحابہ کے بارے میں گستاخی کی۔ تو یہ مدینہ کے باہر کھڑے ہو گئے تلوار لے کر، اور بڑے مشہور تھے اپنے باپ کی فرما برداری میں، اور کہا میں تجھے مدینہ نہیں آنے دوں گا جب تک کہ تو معافی نہ مانگ۔ اللہ کے نبی کی محبت میں پھر اس کے باپ کو معافی اور عذر کرنا پڑا، پھر آیا۔ لیکن جب باپ کا انتقال ہوا تو بیٹا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، آپ جنازہ پڑھا دیں گے، ہو سکتا ہے اس کی بخشش ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے اگر میرے نماز جنازہ پڑھانے سے تیرے ابا کی بخشش ہو جاتی ہے تو میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ ہر ایک انتہائی درجے کا گھٹیا آدمی اللہ کے نبی کی شان میں بے ادبی گستاخ، لیکن آپ کے دل میں شفقت ایسی ہے کہ شاید جہنم سے بچ جائے۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ کس کی جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں، کس کی جنازے پڑھانے جا رہے ہیں؟ کہا عمر اگر میری وجہ سے اس کی بخشش ہو جاتی ہے کوئی بات نہیں، میں حاضر ہوں۔ تو قرآن کی آیتیں اتر گئی، استغفر لهم استغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله، آپ معافی مانگتے ہی رہیں، 70 مرتبہ بھی معافی مانگے، ہم اس کی بخشش نہیں کریں۔ ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم، معافی مانگے یا نہ مانگے، ان تستغفر لهم 70 مرة، 70 مرتبہ بھی معافی مانگے، فلن يغفر الله، معاف نہیں کریں گے، معاف نہیں کریں گے۔ اور ایک ضابطہ اور قانون دے دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، جو بھی کفر پہ مرے اس کے لیے نماز جنازہ نہیں ہے، نہیں اس کے قبر پہ کھڑے ہو کے دعائے معافی ہے، بخشش کی دعا نہیں ہے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، قبر وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، قبر پہ بھی نہیں کھڑا ہو۔ شرک کفر بہت بڑی گندگی ہے، بلکہ میرے عزیزو جب تک آدمی میں شرک اور کفر ہوتا ہے قرآن اسے انسانیت کا لقب بھی نہیں دیتا۔ جب تک اس کے اندر شرک اور کفر ہوتا ہے قرآن اسے انسانیت کا ٹائٹل بھی نہیں دیتا، اسے انسانیت کا اعزاز بھی نہیں دیتا، گندا ہے۔ اور یوں کہتا ہے قرآن اولئک الانعام، جانور ہیں جانور، بل ہم اضل، اس سے بھی گری ہوئی ہے۔ جو تر خوبی اور حسن ہے انسان میں وہ ایمان کے بعد شروع ہوتا ہے، وہ ایمان کے بعد شروع ہوتا ہے، وہ کلمے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جب تک کلمہ نہ پڑھے اور اس کے اندر کی وہ نجاست کفر کی اور شرک کی نہ نکلے قرآن اسے انسانیت کا عنوان بھی نہیں دیتا، قرآن انسانیت کا ٹائٹل بھی نہیں دیتا کہ انسان ہے۔ گندگی بہت ہے، گندگی بہت ہے۔ اولئک الانعام بل ہم اضل، جانور ہیں، اس سے بھی گئے گزرے گھٹیا، اس لیے کہ جانوروں نے اللہ سے کہہ دیا اللہ ہم تو آپ کو پہچانتے ہیں، ان کافروں کو ہمارے ساتھ آپ نے کیسے ملا دیا، ہم تو آپ کو پہچانتے ہیں۔ تو قرآن نے بتا دیا بلو مازل، نہ تم سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کتا بھی اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے، ایک روٹی دے دے صبح شام تو اس کے گھر کی چوکیداری ایسی کرتا ہے کہ رات بھر وہاں بیٹھا اس کی چوکیداری کرتا ہے۔ لیکن جب یہ اللہ کو نہیں پہچانتا تو اتنا گرتا ہے کہ ان گندے جانوروں سے بھی گر جاتا ہے، ان سے بھی گر جاتا ہے۔ تو جنازہ ایک اعزاز ہے، نماز جنازہ ایک اعزاز ہے، کفن دفن ایک اعزاز ہے۔
اس کی انسانیت کی حرمت کا لحاظ ہے، جنازہ ہے، اس کو نلانا ہے، دھلانا ہے، اسے کفن پہنانا ہے، یہ کہ اس کا اعزاز ہے کہ اس کو اعزاز کے ساتھ رخصت کرو، اعزاز کے ساتھ. تو اس اعزاز کے مستحق ایمان والا ہے، مسلمان ہے، ایمان والا ہے، مسلمان ہے. یہ کافر کے لیے یہ اعزاز نہیں ہے، منافق کے لیے، مشرک کے لیے نہیں ہے. اللہ رب العزت دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے.